اب حضرت مولانا طاری جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے، ان کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ بہت ساری طوائفیں ہیں جن میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، بہت ساری طوائفوں میں جن کو وہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان طوائفوں کو سیدھے راستے پر لائیں. لیکن وہ ایک چیز کا رونا روتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر زکاتیں لوگ نکالنا شروع کر دیں، لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں، تو یہ جو معاشرے کی خواتین ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے گا اور یہ جسم فروشی پر مجبور نہیں ہوں گی. میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ بھی ایک بات، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصل حل یہ نہیں ہے. اصل حل وہی ہے جو ہم چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں. اصل حل یہ کہ بھائی ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ زکوٰۃ سے یا صدقہ و فطر سے کیا ہو جائے گا؟ معاشی کفالت کا انتظام ہو جائے گا نا. تو عورت کو معاشی کفالت کے علاوہ بھی تو کچھ چاہیے، شوہر چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، گھر بار چاہیے. اگر اس کو گھر بار نہیں ملے گا تو خدا کی قسم پیسہ ہی پھر اس کو مجبور کرے گا غلط راستوں پہ جانے پہ، پھر اور عیاشی آئے گی. آپ کسی عورت کے نکاح کا انتظام نہ کریں اور کروڑوں روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ پھر اپنی مرضی کے جو ہینڈسم اور اسمارٹ قسم کے لڑکے ہوں گے نا ان سے دوستیاں لگائے گی. پھر وہ جب آپ کے پاس حلال راستے نہ ہوں اور پیسہ دبا کے ہو تو آپ پھر حرام کاری کی طرف تسلی سے جاتے ہیں. بہت سے غریب تو بیچارے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ گناہ کے پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس. ہمارے اسکول میں کلاس فیلو تھا، وہ ایک ہی وقت میں کئی نشے کرتا تھا. سگریٹ بھی، اس وقت گٹکا نہیں تھا، پان بھی، نسوار بھی. ایک ہی وقت میں نا تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی، گٹکا بھی، نسوار بھی اور سگریٹ بھی، پان بھی، یہ سب چیزیں، گٹکا نہیں پان بھی، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا، صرف سگریٹ پہ آ گیا. ہم نے اس سے پوچھا یار آج کل گٹکے اور وہ سوری پان اور نسوار نہیں چل رہا. کہتا ہے یار ابا کی طرف سے جیب خرچی ملتی نہیں ہے. کہہ رہے یار تین چیزیں جتنی محدود، غریب آدمی لڑکا تھا، کہہ رہے یار اتنی محدود جیب خرچی ابا دیتے ہیں کہ اس میں ابا کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے. ابا تو سمجھ رہے تھے وہاں سے کچھ سموسے لے کے کھا لیتا ہوگا، لیکن ابا اس کے کھاتے پیتے تھے، اچھی فیملی تھی. لیکن ابا جو ہے نا ناپ تول کے خرچہ دیتے تھے کہ بھائی بچہ بگڑ نہ جائے کہیں. تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سگریٹیں پی رہا ہے وہاں بیٹھ کے. تو وہ بیچارہ نسوار اور پان اس نے چھوڑ دیے. کیوں؟ پیسے نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ تو گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس حلال راستے بند ہو جائیں اور پیسہ بہت آ جائے تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے شریف اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ان طوائفوں کی شادی ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو مشائخ ہیں وہ اپنے مریدوں کو گن پوائنٹ پہ کیوں نہیں شادی کروا دیتے. ایسے مشائخ بھی ہیں کہ مرید ان کے ایک اشارے پہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں. آج مجھ سے تو لوگوں کو اتنی عقیدت نہیں ہے، میں تو آپ سے 100 دفعہ بھی کہوں گا نا، ہلیں گے نہیں آپ نے. جگہ بیان سننے آتے ہیں پتلی گلی سے نکل لیتے. لیکن ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ بھی ہیں کہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، کہ وہ اگر دن کو رات کہتے ہیں تو لوگ رات کہنا شروع کرتے ہیں، رات کو دن کہتے ہیں تو دن کہنا شروع کرتے ہیں. اور ایسی ان کے مریدوں کی قربانیاں ہیں، ایسا حوصلے والے کام کیے ہیں کہ اگر وہ شیخ ان کو کہہ دیں کہ میری اتنی مریدنیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تو مسٹنڈو نالائقو، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، تم صبح شام لنگر کھلا سکتے ہو خانقاہ میں، تو اس میری مریدنی سے شادی کر کے گھر کیوں نہیں بسا سکتے اس کا؟ اب وہ یہاں بیٹھ کے ایک دم رونا شروع کر دے گا. وہ جو مرید ہوگا وہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا. حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ پھر ان سے اگر میں حضرت ہوتا تو میں ان سے کہتا ہے تو نے بینک کی جاب چھوڑ دی. کتنے مریدی ہیں جو بینک مینیجر تھے، لاکھوں کی آمدن کو انہوں نے لات مار دی. کیا جب تم نے جاب چھوڑی تھی تو گھر سے تانے نہیں ملے تھے؟ روڈ پہ نہیں آ گئے تھے بے روزگار ہو کر؟ تم نے جب داڑھی رکھی تھی تو گھر سے تانے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے؟ ہے بھائی. اور بہت سارے، تم جب تبلیغ میں سال کے لیے نکلے تھے تو کیا محلے والوں نے ہار پھول سے استقبال کیا تھا تمہارا جب سال کے بعد واپس آ رہے تھے؟ کتنے تانے ملتے ہیں جب تبلیغ میں سال کے لیے کوئی جا رہا ہوتا ہے. لوگ ایسے تانے دیتے ہیں، گھر والوں کے تو فکر ہی نہیں ہے، نکل جاتے ہیں.
تو جب وہ سارے کام اللہ کے لیے کیے اور اس میں اللہ نے حوصلہ پیدا کر دیا، تو یہ بھی ایک کام ہے. مشائخ کے پاس جو ان کی مریدنیاں ہیں نا، ان میں سے اکثر کے حالات ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو خط لکھتی ہیں کہ حضرت رشتہ نہیں مل رہا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جواب میں کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا ہے یا ان کے لیے دعا کر دی جاتی. بلکہ اگر کوئی مرید چاہ بھی رہا ہوگا کہ حضرت آپ کی فلانی مریدنی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری کلاس مریدنی ہے، ایک تو کلاس فیلو ہوتا ہے نا یعنی مریدنی فیلو ہے، یعنی میں بھی آپ سے بیعت ہوں، وہ فلانی مریدنی بھی آپ سے بیعت ہے، تو بیچاری کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو دوسری وائف بنا لوں تاکہ اس کا بھی گھر بس جائے اور اس کی بھی عفت اور حلال جو ہے نا وہ انتظام ہو جائے، اس کے لیے اس کو بھی اولاد کی نعمت مل جائے. اور جو ٹینشن ہوگی حضرت اس میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس ٹینشن کو برداشت کرنے کی، کیونکہ ٹینشن تو ٹائٹ والی ہوگی، یہ تو پہلے بتا دوں. میرے پاس لوگ فون کر کے کہتے ہیں میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں پٹے گا ضرور، یہ بتا دوں میں پٹے گا. ہاں لیکن اللہ کے لیے برداشت کرو. تو اگر یوں کر دیا جائے حساب کتاب، ایسا سسٹم آ جائے، تو وہ مرید یہ کہے کہ حضرت آپ کی مریدنی ہے، مجبور ہے، اور یقیناً نہیں بھی ہے تو حضرت مجھے بتا دیں، ہوں گی، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ہیں. دیکھیں حضرت سچی بات بتانا، اس میں رپورٹ ملی ہے کہ ایسی مریدنیاں ہیں جو آپ کو خط لکھتی ہیں کہ انتظام نہیں ہو رہا، والدین خط لکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا. تو حضرت آپ بات چلائیں، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر صبح شام ہم خانقاہ میں کھلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان مریدوں کو کھلانے کے بجائے اس مسلمان عورت کو کھلا دیں، کیونکہ بیوی کو کھلانے کا جتنا ثواب ہے وہ خانقاہ میں مریدوں کو کھلانے کا اتنا. بھائی صحیح حدیث ہے، افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو تم کھلاتے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ، اس کے بھی دیگیں آئیں گی، مرید کھائیں گے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. تو شیخ جواب میں کیا کہیں گے؟ تمہیں وہ پتہ کیسے چلا کہ تم نے کہیں بد نظری تو نہیں کر لی؟ تمہیں کیسے، تم یہاں خانقاہ میں اس لیے آتے ہو کہ لڑکیوں کو معاذ اللہ تاڑنے کے لیے آتے ہو؟ تو یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. کیسے تمہیں خیال آیا؟ تو پھر وہ بہت ٹینشن کا کام ہے. بہت اللہ کے بندو، اس کے لیے دوسری شادی ٹینشن کا کام ہے. تو اس کے لیے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا ٹینشن کا کام نہیں ہے. اس کی ٹینشن نظر آ رہی ہے، اس کی ٹینشن نظر نہیں آ رہی. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. جب یہ یوٹیوب پہ میرے کلپ جاتے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ فائرنگ ہوتی ہے، پھر پورے میزائل داغے جا رہے ہوتے ہیں. اب اس کا تو کام ہی یہی ہے شادیوں پہ. میں اپنی شادیوں پہ تھوڑی آ رہا ہوں. اگر میں ہر وقت یہاں بیٹھ کے کہتا نا میری شادی کرا دو میری شادی کرا دو ہر ہفتے، پھر آپ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ میں ایک ہی چیز گھس گئی ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے کرنے کا کہہ رہا ہوں. جس کے دماغ میں شادیاں گھس گئی ہوتی ہے نا، وہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، وہ دوسروں کی نہیں کرتا. میں تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خانقاہوں میں کہہ رہا ہوں، نالائق ہو کے بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا رواج ڈالیں تاکہ ان طوائفوں کو ٹھکانہ نصیب ہو. مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ایک شخص آیا، کسی عالم سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ 4-5 طوائفیں ہیں جنہوں نے توبہ کر کے زنا کو چھوڑ دیا ہے. اور مجھے کہنے لگے کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی شریف آدمی ملے نکاح کے لیے تیار ہیں، مگر چراغ لے کے تلاش کر رہے ہیں، کوئی نکاح کے لیے تیار ہی نہیں. کیونکہ سیکنڈ میرج کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. پہلی شادی کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے کیوں کریں، پہلی شادی تو ہم فلاں جگہ کریں گے. تو تیار ہی نہیں ہوتے لوگ. تو اب اس کی معاشی کفالت سے کہاں مسئلہ حل ہوگا بھائی، کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آدمی اپنے طور پر نماز روزے عبادت میں لگا ہے وہ لوگوں کو برا بولتے کیوں نہیں لگتا وہ ہے جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھے گا. وہ کہے گا یہ معاشرے میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. وہ بولے گا. جب تک زندہ ہوں میں شادیوں پہ بیان کرتا رہوں گا. یہ بتا دوں آپ کو میں، کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ سے متاثر ہو کے چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہے. اور اس میں مجھے شہوت پرستی کے تانے نہ دیا کرو. لوگ کہتے ہیں اس کے دماغ میں یہی بسا ہوا ہے.
اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا نا کہ ہر دفعہ مل رہے بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی مجھے میری کرا دو اللہ کے، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کے دماغ میں یہ اپنے فائدے کے لیے. میں نے کبھی بھی ایک دفعہ نہیں کہا. میں تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو، میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جن کے، ان حضرات کو کہہ رہا ہوں جن کی مریدنیاں ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں کہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں.